شکریہ جناب چیئرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب سے یہ بجٹ پیش ہوا اور اس بجٹ کے پیش ہونے سے کچھ دن پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہمارے ملک میں اشاریے جو ہیں معیشت کے وہ بہتر ہو گئے ہیں. جناب والا، جو حکومت اشاروں پہ چلتی ہو بھلا اس کے اشاریے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ اشاریے بہتر ہیں، ویسے تو بہت ایک طویل لسٹ ہے جو معاشی طور پر اس ملک کا دیوالیہ ہوا، جو معاشی طور پر اس حکومت کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، اور جو غربت کا اور معاشی بحران کا ایک سیلاب ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی طویل لسٹ ہے ان کی ناکامیوں کی. لیکن بالخصوص میں آپ کی توجہ ایک پھر اس ایک چھوٹی سی غفلت پر بھی دلواؤں گا کہ آج جو دودھ بچوں کو ملک پاؤڈر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جہاں ہم نے پاکستان کی عوام سے ادویات چھین لی، جہاں ہم نے پاکستان کی عوام سے جو ہے وہ سبزی، دال، آٹا اور چینی چھین لی، وہاں پر ہم نے معصوم بچوں کے منہ سے اور ان کے حلق سے وہ دودھ کا گھونٹ بھی چھین لیا ڈیوٹی لگا کر، جو کہ پاکستان کے غریب عوام جو اپنے بچوں کو پلاتے تھے. جناب چیئرمین، آج ہمارا ملک جس راہ پر گامزن ہے، یہ راستہ یقینی طور پر ایک بند گلی کی طرف جا رہا ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے ہم ہرگز جو ہے نہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ سکتے ہیں. جناب چیئرمین، اس ملک میں 2018 کے الیکشن چوری کیے گئے. جس ملک میں الیکشن چوری کیے جاتے ہوں اس ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی تو نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک معاشی بحران ہی جنم لے سکتا ہے. جناب والا، آج دیکھیں کہ ایک احتساب کے نام پر ہمارے ملک میں ایک ڈھونگ رچایا گیا، اور اس احتساب کے نظام پر آپ دیکھیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک پاکستان کے لیے ایک شرمندگی اور ندامت کی مثال بنا ہوا ہے. جناب والا، آج ہم اس پاکستان میں ہیں جس پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اگر احتساب نہیں ہوتا تو ان لوگوں کا نہیں ہوتا جنہوں نے اس ملک میں بہت بڑے بڑے ڈاکے ڈالے، جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا، اور جنہوں نے اس ملک کو کروڑوں اور اربوں روپے کے نقصانات پہنچائے. جناب والا، اربوں روپے براڈ شیٹ کیس میں پاکستان کے ہڑپ کر لیے گئے اور کمیشن لیا گیا. جناب والا، چینی چوروں اور آٹا چوروں کا آج کوئی ادارہ احتساب کرنے والا نہیں ہے. جناب والا، جنہوں نے اس ملک میں ادویات پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا، ان کو
ان کے ڈاکے کے لحاظ سے اتنے ہی بڑے رتبے کے ساتھ نوازا گیا۔ جناب چیئرمین، سونامی ٹریز کے نام پر پاکستان کے اربوں روپے ہڑپ کیے گئے، لیکن کوئی پاکستان کا ادارہ آج ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب چیئرمین، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کرونا کے فنڈ کے اوپر 12 کھرب روپے جو اپوزیشن نے نہیں کہا، جو کسی اور ادارے نے نہیں کہا، یہ آپ کے اپنے آڈٹس کی، آپ کے اپنے گورنمنٹس کی رپورٹ ہے کہ 12 کھرب کا وہ فنڈ جو باہر سے خیرات میں ملا تھا، جو پاکستان کی غریب عوام کے لیے ملا تھا، جو پاکستان کے مزدور اور کسان کے لیے ملا تھا، اس حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مگر مچھوں نے اس کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ نوچا جناب چیئرمین۔ اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے، یہ چیز آپ کی آڈٹ رپورٹس میں ہے، اور کوئی فرد واحد، کوئی حکومتی نمائندہ جو آج تک ان چیزوں کے اوپر کسی بھی احتساب کے ادارے میں آج تک اس کی طلبی نہیں ہوئی، کس چیز کا ذکر کرے؟ وقت بہت کم ہے، فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کرے، رنگ روڈ کا ذکر کرے، معلم جبہ کا ذکر کرے۔ آپ بتائیں کہ ایک پیٹرول کا سکینڈل بھی آیا تھا جس میں اربوں روپے کا سکینڈل تھا جناب، اور ان کو بھی چند لاکھ جرمانہ کر کے ان کو فائدہ پہنچایا گیا اور وہ پیسہ ان کی جیبوں میں چلا گیا۔ آپ بتائیں کہ اتنے بڑے جو پاکستان میں سکینڈل بنے، کسی نیب کے ادارے نے اگر ان کے کسی کے کوئی اکاؤنٹس منجمد کیے ہو، کسی کا 90 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہو، کسی کو 90 دن کے ریمانڈ کے بعد جیل بھیجا گیا ہو، آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اور دیکھیں، ایک طرف جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے جو لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، تین بار وزارت عظمیٰ سے اتارا جاتا ہے۔ آپ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان کو 3 بار وزارت عظمیٰ سے الگ کیا گیا، ان کو جیل کی کال کوٹھڑیوں میں بند کیا گیا، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو بار بار پابند سلاسل کیا گیا، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بار بار پابند سلاسل کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، بے نظیر بھٹو کا سینہ گولیوں کے ساتھ چھلنی کیا گیا جناب چیئرمین۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پاکستان کو کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ان لوگوں کو کہ خدا را اس پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ آپ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج دیکھیں جناب چیئرمین، آج اگر احتساب ہو رہا ہے تو وقت کے موجودہ ججز کا احتساب ہو رہا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا اور من گھڑت ایک ریفرنس بھیجا گیا، اور پھر جسٹس صدیقی کی باتیں سن لیں، وہ بھی زبان زد عام ہیں۔ آج ایک طرف پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ سوبتاج کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی ترقی کو سوبتاج کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں عدل اور انصاف کے نظام کو سوبتاج کرنا چاہتے ہیں۔ جناب چیئرمین، آج بتایا جائے، پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ صاحب کے اوپر اگر کرپشن کے الزامات لگے تو وہ کون سے کٹہرے میں آ کر انہوں نے جواب دیا، بلکہ ان کو اس سی پیک کے پروجیکٹ سے نواز دیا گیا جس سی پیک کے پروجیکٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت میں بڑی محنت کے ذریعے پاکستان میں لے کر آئے، اور وہ ایک کامیابی کی نہیں جناب پلیز میری بات مکمل ہونے دیں، چند باتیں رہ گئی ہیں۔ اور سی پیک کا وہ پروجیکٹ
آج کو پتہ ہے آج پاکستان میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس سی پیک کے پیسے ریوڑیوں کی طرح اپنے ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز میں بانٹ دیے گئے، لیکن آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ گوادر پر خاموشی اختیار کی گئی۔ جناب چیئرمین، جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہیں جناب والا مجھے 2-3 منٹ پلیز دیجئے گا، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، مہربانی کیجئے گا۔ جناب چیئرمین، آپ دیکھیں کہ آج صحافیوں میں حامد میر کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، ابصار عالم کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، متی اللہ جان کو دیکھ لیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور کیسا حسن اتفاق ہے کہ جس جج نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا، وہ جج اتفاق ایسا ہوا کہ فیصلے کے کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جج جس نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے بعد اس کی ویڈیوز آئیں، وہ جج بھی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کرونا کے ساتھ فوت ہو گیا۔ آج کاکڑ صاحب کی جو موت ہے وہ بھی ہم سیاستدانوں کے لیے سوالیہ نشان ہے، ان کے بچے بھی آج انصاف مانگ رہے ہیں۔ جناب والا، جو ملک اس روش پر چل رہا ہو اس کا بجٹ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ جناب والا، میرا تعلق فیصل آباد کے اس پسماندہ علاقہ سے ہے۔ لاسٹ منٹ جی سر، میں کوئی حلقے کے بارے میں گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ لاسٹ منٹ جی جناب چیئرمین، بہت شکریہ۔ میں سر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پسماندہ علاقہ جس میں تاندلیاں والا تحصیل، جس میں جڑا والا تحصیل کا حصہ آتا ہے، جناب چیئرمین، جہاں پورے پاکستان کے کسان پریشانی کا شکار ہے، وہاں پر میرے علاقہ کے کسان بھی وہی پرانے پاکستان کی کھاد اور پانی کے اور بجلی کے ریٹس مانگتے ہیں۔ جناب والا، وائنڈ اپ پلیز۔ جناب والا، جڑا والا اور جو تاندلیاں والا کی سڑکیں ہیں وہ اتنی خستہ حال ہو چکی ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ خدا را ان پاکستانیوں پر اور انہوں نے، جناب والا آخری بات، ایک شعر پر پلیز، ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جناب ان کی سنوائی کی جائے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں قادیانیوں کا کلچر، جناب چیئرمین آپ بھی، میں اسی پوائنٹ پر، جناب قادیانیوں کا کلچر بہت پھیل رہا ہے، اور جناب والا میری ایک مختصر گزارش ہے کہ خدا را
پاکستان کو قادیانیوں کی سازش سے محفوظ کیا جائے. اور آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک شعر جناب چیئرمین میں آپ کے اور پاکستان کے عوام کے نظر اور اپنے اسمبلی میں دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ارادے جن کے پختہ ہو، نگاہیں جن کی رب پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تھینک یو جی.